حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے عظیم صوفی شاعر ہیں۔ آپ کی ولادت 1101 ہجری بمطابق 1689 میں سندھ کے موجودہ ضلع مٹیاری کی تحصیل حالہ میں ہوئی۔ آپ کے والد سید حبیب شاہ حالہ حویلی میں رہتے تھے۔ ان کا شمار علاقے کی برگزیدہ ہستیوں میں ہوتا تھا۔ ان کے آباء و اجداد افغانستان سے ہجرت کر کے سندھ آئے تھے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے کچھ دنوں بعد ان کے والد اپنے آبائی گاؤں کو چھوڑ کر کوٹری شہر میں آ کر رہنے لگے۔ 6 سال کی عمر میں آخوند نور محمد کی مشہور درسگاہ میں حصول علم کے لیے بھیجے گئے۔ عام روایت ہے کہ شاہ صاحب نے الف کے سوا کچھ اور پڑھنے سے انکار کر دیا۔ شاہ جو رسالوں سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ عربی، فارسی، قرآن کی تفسیر، حدیث اور مثنوی مولانا روم سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ شاہ صاحب کے کلام میں قرآن اور تصوف سے استفادہ کیا گیا ہے۔ جلال الدین رومی اور شاہ عنایت اللہ کے کلام کی جھلک ان کی نظموں میں صاف نظر آتی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن حکیم آج بھی ان کے مزار کے احاطے میں موجود ہے۔ اسی سے ملحق ایک درخت بھی موجود ہے جہاں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کیا کرتے تھے۔ شاہ صاحب کی پاک بازی اور بزرگی نے مغل بیگ کو بہت متاثر کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مریدوں میں شامل ہو گئے۔ جب کبھی مرزا صاحب کے گھر میں کسی کو بیماری ہوتی تو شاہ صاحب کو ہی دعائے صحت کے لیے بلایا جاتا۔ شاہ صاحب نے شاعری سے لوگوں کی اصلاح کی۔ شاہ جو رسالوں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی صوفیانہ شاعری کا مجموعہ ہے۔ آپ نے یہ رسالہ بھٹ شاہ کے قریب کرار جھیل کے کنارے بیٹھ کر لکھا۔ آپ نے اس رسالے میں اللہ تعالیٰ کے عشق میں شعر کہے ہیں۔ آپ کے رسالے میں 30 سر ہیں۔ سندھ میں قرآن اور حدیث کے بعد شاہ کے رسالے کو سب سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سورلی صاحب ہے جو جرمن ہیں جو برٹش ہیں، انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اب تو اردو میں بھی ماشاءاللہ آ چکا ہے، پنجابی میں آ چکا ہے، ٹرانسلیٹ ہو کر عربی میں آ چکا ہے۔ سندھی کے تو بہت سارے ہیں، کیونکہ آپ کا کلام ایسے صرف سندھی میں نہیں ہے، بلوچکی میں بھی ہے، سرائکی میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے اور بروہکی میں بھی ہے۔ عربی تو قرآن اس میں آ جاتا ہے، فارسی مثنوی ہے باقاعدگی سے۔ اب اگر چاہیں میں آپ کو اردو کے سلسلے کے نزدیک ترین جو ہندی کے کلام ہیں وہ عرض کروں کہ پک نہیں پاور نہیں پہنچ نہیں پی دور، پک نہیں پاور نہیں پہنچ نہیں پی دور، اڑ نہ سکوں رے سکھیا مروں سور بسور۔ یعنی پر نہیں ہے تو پاور بھی نہیں ہے، اور اس وجہ سے میں اڑ نہیں سکتا ہوں، وہاں محبوب کے ساتھ پہنچ نہیں سکتا ہوں۔ یہاں کروٹیں لیتا ہوں تو گوشت کا لیتڑا ہوں، اس بل پر گرتا ہوں پھر اس بل پر گرتا ہوں تو چوٹ ہی چوٹیں لگتی ہیں اور درد ہی درد سمایا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہر سال 14 صفر کو 3 روزہ عرس منعقد کیا جاتا ہے، جس میں سندھ کے تقریباً ہر گاؤں سے اور ہر شہر سے اور پاکستان کے دیگر صوبوں سے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد شرکت کرتی ہے۔ زائرین کے لیے ان 3 دنوں میں کھانے پینے کے اسٹالز لگائے جاتے ہیں اور اجرک اور سندھی ٹوپی فروخت کی جاتی ہے۔ عوام کی تفریح کے لیے دیگر مقابلوں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے اور صوفیانہ کلام بھی اپنے مخصوص انداز میں پڑھے جاتے ہیں۔
حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں سندھ کی 7 ملکہ خواتین کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے، جن میں ماروی، سسی، مومل، نوری، سوہنی، سورٹ اور لیلا قابل ذکر ہیں۔ قصہ خوانی اور وائی اپنے مخصوص انداز میں پڑھی جاتی ہے۔ سندھی قصہ خوانی کو شاج و رسالوں میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ شاہ لطیف کے نسائی کردار مجبور اور بے بس کردار نہیں ہیں، انہوں نے عورت کو جد و جہد اور طاقت کی علامت بنا کر پیش کیا ہے۔ ان کے بیان کیے گئے اخلاق آموز قصے ان کے کلام کی بدولت سندھ بھر میں نہ صرف مشہور ہیں بلکہ لوگ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں بہت شوق سے سننے کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ صوفیانہ شاعری کی تاریخ میں ایک روشن مینار کی حیثیت رکھتے ہیں، جنہیں تاریخ عالم کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ شاہ کی شاعری انسانی اقدار کے احترام کی شاعری ہے۔ سندھ کی سرزمین کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے شاعری اور تصوف کی اتنی عظیم شخصیت کو جنم دیا۔ سائم صدائم کریں مچے سندھ سکار دوست کو دلدار عالم سب آباد کریں۔ تو سائیں مرشد سائیں نے جو ہے نا وہ پورے عالم کے لیے دعا کی ہے۔ جتنے بھی عالم آتے ہیں دنیا ایک الگ چیز ہے، عالم میں دنیا ہی پتہ نہیں کتنی آتی ہیں، جتنے بھی عالم پوری کائناتیں جو ہے نا وہ سمیٹ جاتی ہیں اس میں۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ 1752 عیسوی میں 63 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔